آگے کر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اس سے پہلے کہ میں بیان شروع کروں، میں لانڈھی میں ماشاءاللہ اس مسجد کی تمام انتظامیہ اور بالخصوص میرے استاذ محترم جناب قبلہ مفتی رفیق عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں. بڑی محبت بڑے پیار کے ساتھ آپ ہر سال مجھے بلاتے ہیں اور یہ مجھ ناچیز کے لیے اعزاز کی بات ہے. ایک شاگرد کے لیے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا کہ استاذ محترم اسے یاد کریں. تو الحمدللہ استاذ محترم سے میں نے کئی اسباق دارالعلوم امجدیہ میں پڑھے اور آج بھی پڑھ ہی رہا ہوں. میں یقین کریں کہ ان سے یہ ہمیشہ سیکھتا ہوں کہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت کیسے دینی چاہیے، بچوں کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے. آج بھی یہ میرے ساتھ جو برتاؤ رکھتے ہیں، جو میرے ساتھ جس طرح یہ بیٹھتے ہیں، جو پیار دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، پیچھے سے بھی میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے. اللہ ایسے اساتذہ ایسے علماء کی میں کثرت فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اس مسجد والے، اس علاقے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مفتی صاحب اس علاقے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. حالانکہ مفتی صاحب اور ہم سمجھ لیں ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم دونوں اس علاقے کو چھوڑ کر لانڈھی آئے ہیں. نہ یہ ادھر رہتے ہیں نہ میں ادھر رہتا ہوں، ہم بالکل آمنے سامنے، ان کی مسجد اور میرا گھر بالکل آمنے سامنے اور پیچھے قریب ان کا گھر ہے. مگر حضرت کا حکم تھا آپ نے بھی قائد آباد آنا ہے. اور میں ایک اور وضاحت کر دوں کیونکہ اس وقت لائیو جا رہا ہے تو سوشل میڈیا پہ میرے ناظرین بھی بڑے ڈسٹرب ہیں. آج پورا دن مجھے میسج آتے رہے کہ آپ کراچی آ گئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج صبح 11 بجے پاکستان پہنچا ہوں. آج صبح میں عمان میں تھا، 3 دن کا شیڈول تھا. صبح 11 بجے کراچی پہنچا ہوں، گھر پہنچتے پہنچتے 11:30 ہو گئے تھے. تو لوگ یہ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ آپ کراچی آ گئے ہیں اور پھر بھی آپ نے آج اپنا پروگرام جو ہے ذہنی آزمائش اس کو لائیو نہیں کیا. میں ویورشپ جو ہے میری اس کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاذ محترم نے جب حکم فرمایا تھا تو میں نے یہاں تاریخ دے دی. اچھا یہاں بھی تاریخ دے دی اور لانڈھی کے اور بھی اسلام میں کافی عرصے سے رابطہ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہاں دی ہے تو ساتھ آپ کے یہاں سے فارغ ہو کے وہاں چلا جاؤں گا. وہاں بھی ڈیٹ دے دی. اب جب یہ ڈیٹ دے دی اس کے بعد ہماری ٹیم نے، مدنی چینل کی ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اتوار والے دن بھی ذہنی آزمائش کرنا ہے. اب میں سوچنے لگا کہ میں استاد صاحب کو یہ کیسے کہوں گا یا لانڈھی والوں کو یہ کیسے کہوں گا کہ میں نہیں آ سکتا. تو اور پھر ہم نے یہی طے کیا کہ ہم ذہنی آزمائش کو، ہمارے پروگرام کو ریکارڈ کر لیں. حالانکہ مجھے اندازہ ہے لاکھوں کروڑوں اس کے ویورز ہیں اور دنیا میں کافی لوگ اسے دیکھتے ہیں، لیکن میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ وہ لائیو کیوں نہیں ہو رہا. تو امید ہے کہ ایک شاگرد کی اپنے استاد سے اس محبت کو آپ قبول کر لیں گے انشاءاللہ. اور یہ حکم تھا تو میں اس لیے حاضر ہو گیا. تو انشاءاللہ استاد صاحب کی طرف سے حکم ملا ہے نعت شریف کا، 2-3 اشعار نعت شریف کی اور پھر انشاءاللہ مختصر بیان. اور پھر یہی آپ سے تعاون چاہوں گا کہ مجھے یہاں کے بعد ایک اور جگہ بھی جانا ہے تو آپ مجھے آسانی کے ساتھ جانے کا موقع بھی دے دیں گے. درود پاک پڑھیں گے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے انشاءاللہ. ہم بھی مدینے جائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات
وقت ہے پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام۔ ویسے تو امام کا کلام سارے ہی کلاموں کا امام ہوتا ہے، ہر کلام ہی کمال کا ہے، مگر اس کلام کی تو کیا بات ہے، آپ سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، یعنی نبی پاک کے دربار میں جو آتا ہے، جو مانگتا ہے آقا عطا فرماتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں ہے، دربار سے عطا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی عطا ہو رہا ہے، مل کر نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جو محبوب ہو جائے نا، جو حبیب ہو جائے، جو آپ کا سب سے پیارا ہو، تو پھر آپ کا اور اس کے درمیان یہ نہیں ہوتا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، جو محبوب ہو جائے اس کو بندہ کہتا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضور ہم آپ کے غلام، آپ کے امتی، ہم تو آپ کو ہی مالک کہیں گے نا، کیونکہ آپ مالک کے حبیب جو ٹھہرے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، کیا کمال کی بات کی ہے، کہ حضور ہم فرش پر رہنے والے ہیں، ہم زمین پر رہنے والے ہیں، حضور آپ کی شوکت، آپ کی شان، آپ کے مرتبے کو ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں، ہم جان بھی نہیں سکتے۔ آپ تو وہ ہیں کہ جب آپ جنت کی طرف جائیں تو جنت سجا دی جاتی ہے، آپ کے لیے آسمان پر فرشتے ستارے بچھائے انتظار کر رہے ہیں، عرش پر آپ کی شہرت کے چرچے ہیں، حضور ہماری تو اوقات بھی نہیں کہ ہم آپ کی شان کو جانیں۔ کمال کی بات، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا آقا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، عرض کرتے ہیں حضور میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا مجرم ہوں، بڑی خطائیں ہیں مانتا ہوں، مگر حضور آپ جیسی ہستی کے آگے، آپ تو شافع روز محشر ہیں، میرے گناہ بڑے ہیں،
مگر آپ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ حضور جب قیامت کے دن آپ اشارہ کریں گے نا تو میرے جیسے لاکھوں لاکھ جنت میں چلے جائیں گے، ان کی شفاعت ہو جائے گی۔ اپنے اس گناہگار امتی کو نہ بھولیے گا۔ ایک میں کیا میرے جرموں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اب اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور آج میرے بیان کا موضوع بھی اتفاقاً یہی ہے، اس پہ بات کریں گے کہ تیرے ٹکڑوں اس پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے در کا ہی محتاج رکھے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، کبھی کسی اور سے مدد نہ لینی پڑے، بس اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ٹکڑوں پہ ہی پلتا رکھے۔ کیا خوبصورت بات لکھی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آقا، جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مجھے بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ یقین کریں یقین کریں اپنے وطن میں، اپنے شہر میں زمزم شریف پیتے ہیں، بڑی مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، لیکن سچ بتاؤں جب کعبہ سامنے ہونا اور ہاتھ میں زمزم کا گلاس ہو، یہ وہ کیفیت ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ انسان ایک ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، اور سبحان اللہ جب گنبد خضرا سامنے ہو اور ہاتھ میں آب زمزم ہو۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، میری ایک عادت ہے اور یہ شعر میں وہاں ضرور پڑھتا ہوں، اور کیا کمال کی بات لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ اپنے اچھے نیک امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے۔ حضور میں تو گناہ گار، میں سیاہ کار، میں اس قابل کہاں، مگر حضور ہوں تو آپ کا امتی۔ اگر اس دن مجھے آپ کی طرف سے ایک بوند بھی مل گئی نا تو میرا کام بن جانا ہے۔ حضور مجھ پر بھی نگاہ فرمائیے گا۔ تو جب زمزم کا پیالہ ہاتھ میں ہو اور گنبد خضرا سامنے ہو، اللہ آپ کو یہ بار بار موقع نصیب کرے، تو آقا سے عرض کرنا حضور اپنے در پر بلایا، زمزم تو پلا دیا ہے، حضور محشر کے دن آب کوثر سے محروم نہ کیجیے۔ اب یہ ذرا شعر سنیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا آقا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ سب غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، قادری بیٹھے ہیں، غوث پاک کی شان تو دیکھو، ہمارے غوث ہیں اور آقا کی اولاد میں ہیں، نبی پاک کے گویا لاڈلے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کتنا پیارا وسیلہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آقا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے کلام سنا اور اس میں حوض کوثر کا ذکر ہوا۔ حوض کوثر یہ وہ خوبصورت عظیم الشان حوض ہے، یہ وہ پانی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کے دن عطا فرمایا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ قیامت کے دن کی جب گرمی ہوگی نا، ٹھنڈ میں بھی پیاس تو بار بار لگتی ہے، بندہ زیادہ بات کرے پھر پانی پینے کو جی چاہتا ہے، مگر اس گرمی میں پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ جب روزے میں جون جولائی کی گرمی میں آپ 2 گلاس پیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے، پھر پیتے ہیں، سوچئے قیامت میں کتنی پیاس لگے گی جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، تو بار بار وہ پانی ملے گا کیسے؟ سبحان اللہ، کیا شاندار رب کی قدرت نے انتظام کیا۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ یہ وہ حوض کوثر ہے، یہ وہ شربت ہے جو ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ مگر ملے گا کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر یہاں 5-10 ہزار لوگ ہوں اور باہر ایک سبیل لگا دی جائے کہ چلیں جناب شربت بٹے گا، تو 5-10 ہزار لوگوں میں ہی بند انتظامی ہو جائے گی، ایک دوسرے پہ گرنے لگ جائیں گے لوگ، کیسے پانی ملے گا 10 ہزار لوگوں کو؟ مگر قیامت کے دن تو اربوں لوگ ہوں گے، اربوں خربوں لوگ ہوں گے، کیسے حوض کوثر پر پہنچیں گے؟ کیسے پانی ملے گا؟ سبحان اللہ، مگر ساقی کوثر کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ اچھا کمال دیکھیں، ادھر سبیل کے پاس، پانی کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، اسی نعت کا شعر ہے، لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ دنیا میں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، حضور آپ کا فیض نرالا ہے، آپ خود پیاسوں کو تلاش کرتے ہیں، آپ خود عطا فرماتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو نا کہ حوض کوثر پر آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لَيَرِدَنَّ، قیامت کے دن میرے حوض پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کرو، یہ قیامت کے دن نبی پاک کی قریب لے جائے گا، حوض کوثر کے جام دلوائے گا، پیارے آقا کی شفاعت دلوائے گا۔ جتنا زیادہ درود پڑھو گے، سبحان اللہ، اربوں لوگ ہیں نا، بتاؤ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ جو آقا کے قریب ہوگا۔ اتنے رش کے اندر، اتنے کراؤڈ کے اندر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو نبی پاک کے پاس ہوگا۔ تو کیسے ہوگا پاس؟ خود نبی پاک نے طریقہ بتایا نا، ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب بچے بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، روز ہمارا کتنا وقت موبائل فون میں ضائع ہوتا ہے، روز کتنی فضول باتیں ہم کرتے ہیں، گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں، پورے دن میں درود نہیں پڑھتے، پورے دن میں ذکر و اذکار نہیں کرتے۔ نہ کریں ایسا پلیز،
زندگی کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، یہ ایک ایک سانس بڑی قیمتی ہے۔ اے لانڈھی میں رہنے والوں، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں موبائل فون ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ لے گیا۔ ہم درود پاک نہیں پڑھتے، ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، دنیا سے چلے جائیں گے، اگر یہ نیکیاں ساتھ ہوں گی تو بڑی کام آئیں گی۔ ذرا مل کر کہو سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 30 سیکنڈ نہیں لگے۔ کتنے کماتے ہو 30 سیکنڈ میں؟ کبھی حساب کرنا، مہینے کے 50,000 بھی کماتے ہو نا تو حساب کرنا 30 سیکنڈ میں کتنے کماتا ہوں، کیونکہ پہلے دن پر حساب بنانا پڑے گا، پھر گھنٹے پہ، پھر منٹ پہ، پھر 30 سیکنڈ پہ آئے گا نا، شاید چند روپے بن جائیں گے، 1-2 روپے، 5 روپے، 10-15، بس اتنے ہی بنیں گے۔ لاکھ روپے کماتے ہو گے نا مہینے کے تو یہ 20 روپے مشکل سے بنیں گے، اتنے ہی بنتے ہیں 30 سیکنڈ میں۔ مجھے بتاؤ 30 سیکنڈ میں ہم کوئی بڑی چیز نہیں کما سکتے، مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے۔ آج اس اجتماع میں آئے ہیں، اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لائیں۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے ساتھ تسبیح رکھا کرو، جیب میں تسبیح ہونی چاہیے، جب موقع ملا تسبیح نکالی۔ تسبیح کا کمال یہ ہے آپ کے ہاتھ میں آئے گی نا، پڑھنا شروع ہو جائیں گے، چلتے پھرتے واکنگ کرتے ہیں تب تسبیح پڑھیں۔ آپ میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو موٹر سائیکل پر کہیں جاتے ہوں گے، کام پر، نوکری پر، جاب پر، یا اسکول وغیرہ میں، یا بس میں جاتے ہوں گے۔ جو وقت ٹریول کا ہے نا آپ کا، جانے اور آنے کا، اگر اسی ٹریول ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں کہ میں جاتے ہوئے بھی اتنی بار درود پاک پڑھوں گا، واپسی میں بھی پڑھوں گا، سارا راستہ درود پاک پڑھنے کا گواہ بھی بنتا رہے گا، اللہ کی رحمت بھی برستی رہے گی، خیر نال جاؤ گے، خیر نال واپس بھی آ جاؤ گے۔ مگر اس میں بھی لوگ شیطان ہے نا، اسکوٹر پہ جا رہے ہوں گے پھر بھی ہینڈز فری لگا کے گانے سن رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، نہ کریں ایسا۔ آج نیت کریں انشاءاللہ، آج کے بعد ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ زبان، یہ دل، یہ آنکھیں ان غلط کاموں کے لیے تھوڑی دی ہیں اللہ نے۔ ہمارے پنجابی بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، ان کی دل جوئی کے لیے پنجابی کا ایک شعر سنا دوں کہ یہ اللہ نے آنکھیں کیوں دیں، زبان کیوں دیا، دل کیوں دیا۔ شاعر لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب تمنا سب کو ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنا ہے، سب التجا بھی کرتے ہیں کبھی خواب میں ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے، مگر سچ بتاؤ ان آنکھوں کو کتنا گندا کیا ہے۔ آنکھوں سے حرام دیکھنے والا، گندی چیزیں دیکھنے والا کیسے امید کرتا ہے کہ ان ناپاک آنکھوں سے میں اپنے آقا کا دیدار کروں؟ آنکھیں بھی تو صاف کرنی ہے نا۔ آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، اپنے کانوں کو گناہ سے بچائیں، اپنی زبان کو گناہ سے بچائیں، ذکر و درود میں اپنے آپ کو متوجہ رکھیں، صرف رکھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، آج میرے بیان کا موضوع بڑا یونیک ہے، بڑا نرالا ہے، اور اس کا موضوع ہم نے آج یہ رکھا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی یونیک یوں سمجھیے کہ قسم رہی۔ صحابہ کرام کی بہت ساری یوں سمجھیے کہ کیٹیگریز ہیں، اقسام ہیں۔ علماء کرام اس کو باقاعدہ ترتیب وار بیان کرتے ہیں کہ سب سے افضل صحابہ یہ خلفائے راشدین ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ تمام نبیوں کے بعد، نبیوں اور رسل کے بعد انسانوں اور فرشتوں میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ یہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں کہ یہ سب سے افضل، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، پھر باقی عشرہ مبشرہ،
پھر علماء اس کی پوری ترتیب بیان کرتے ہیں کہ اصحاب بدر ہیں، پھر بیت رضوان والے ہیں، پھر اسی طرح اور صحابہ کرام، اب پھر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ کیٹیگریز الگ الگ موجود ہیں۔ انہی میں ایک صحابہ کی وہ کیٹیگری تھی جس کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس شعر کے مصداق تھے کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ وہ صحابہ کون تھے میں بتاتا ہوں۔ انہی میں ایک صحابی ہیں جن کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے، یعنی اگر آپ ہسٹری آف صحابہ پڑھیں نا تو جتنی اسٹرگل، جتنی کوشش اور جتنی تلاش نبی پاک کی انہوں نے کی ہے اور جتنا عرصہ تلاش کی ہے، ایک تو ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی بھی 200 سال سے زیادہ گزری، بہت طویل عمر پائی انہوں نے۔ اچھا، اب یہ تلاش کرتے 350 سال، ایک روایت کے مطابق 350 سال ان کی عمر۔ صحابی کون سے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب کیا ہوا کہ یہ صحابی جو تھے، جب یہ نبی پاک تو بھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، بظاہر تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ مختلف راہبوں کے پاس جاتے، یعنی کبھی کسی مذہب کے راہب کے پاس۔ راہب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی عیسائیوں کے راہب ہوتے تھے، یہودیوں کے بھی ایسے راہب ہوتے تھے جو عبادت گزار ہوتے تھے۔ آسمانی مذہب تو ان کے پاس بھی تھا، جو پراپرلی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اب یہ ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ مجھے اللہ کی راہ کا راستہ بتائیں، مجھے دین صحیح بتائیں۔ اب ایک راہب کے پاس جاتے، وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتے، اس راہب کا انتقال کا وقت آتا، کہتے کسی اور کا پتہ بتائیں، وہ کسی اور کا پتہ بتاتے، وہ وہاں چلے جاتے، کرتے 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 اب آخری جس راہب کے پاس پہنچے تو اب اس راہب نے بتایا کہ اب ماجرا یہ ہے کہ نبی آخر الزمان جن کا ہر کتاب میں ذکر ہے، اس آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ آخری نبی اب آنے والے ہیں۔ اب ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اب انہی کا غلام بنوں گا، انہی کا امتی بنوں گا، مجھے بتائیے وہ کدھر ملیں گے۔ تو انہیں یہ نشانی بتائی گئی کہ وہ ایسے مقام کی طرف ہجرت کریں گے کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے اور جہاں کھجوروں کے درخت بڑی کثرت سے پائے جائیں گے۔ گویا انہیں مدینے کی نشانی بتائی گئی، ایسی وادی ہے، کھجوروں والی وادی ہے، پہاڑوں کے درمیان ہے، یہ نبی ہجرت کر کے اس جگہ آئیں گے۔ اب انہوں نے قصد اختیار کیا کہ میں بھی اس جگہ کا سفر کروں۔ جب سفر اختیار کیا تو راستے میں قافلے والے جو تھے، غریب تھے یہ، ان کی قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور قافلے والوں نے ان کو ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا، غلام بنا کر بیچ دیا۔ ان کو غم نہیں تھا، کہ غلام ہی صحیح، بس کسی طرح اس بستی میں پہنچنا ہے، آخری نبی نے جدھر آنا ہے میں نے ادھر پہنچنا ہے، چاہے بک کر پہنچنا ہے۔ اب یہودی کے ہاتھ بک کر پہنچ گئے اور اب کھجوریں توڑنے پہ لگا دیا کہ بھائی آپ نے درخت سے کھجوریں توڑنی ہے۔ وہ یہ خدمت کرتے رہے، مدینہ منورہ تو پہنچ گئے۔ اب کسی کی طرف سے اطلاع ملی کہ آخری نبی جو ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں اور قبا کے قریب کہیں موجود ہیں۔ اب تو کہتے ہیں نا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ ارے اتنی تلاش کے بعد، اتنے عرصے بعد وہ دن آیا، وہ گھڑی آئی۔ اب یہ جو شخص تھے، یہ جو ہستی تھی، انہوں نے کھجوریں توڑی، انہوں نے آسمانی کتابوں میں نبی پاک کی کچھ نشانیاں پڑھی تھیں، بزرگوں سے سنی تھیں کہ یہ جب آئیں گے یہ صدقہ جو ہے یہ قبول نہیں کریں گے، یہ تحفہ قبول کریں گے، اور ان کی پیٹھ پر ایک بڑا ہی خوبصورت انڈے، کبوتر کے انڈے کی طرح ایک چمکتا ہوا ایسا دائرہ ہوگا جو مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ 2 نشانیاں تھیں، یہ طباق لے کر گئے، نبی پاک صحابہ کے درمیان موجود ہیں کہ حضور آپ کے لیے کچھ تحفہ لایا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا یہ صدقہ ہے؟ کہ جی حضور یہ صدقہ ہے۔ آقا نے صحابہ سے کہا تم کھا لو، خود تناول نہ فرمایا، اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر ایک طباق لے کر پھر کچھ کھجوریں لے کر گئے کہ حضور پھر تحفہ لایا ہوں۔ کہا صدقہ ہے؟ کہ نہیں حضور آج ہدیہ لایا ہوں، آج تحفہ لایا ہوں۔ نبی پاک نے بسم اللہ شریف کو پڑھا، خود بھی کھجور تناول کی، خود بھی کھایا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب ان کے دل میں شوق نبوت، نبی پاک سے محبت مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وارفتگی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو نا، ان کو 2 بار تو دیدار ہو گیا تھا، اب چین کیسے آتا، اب قرار کیسے آتا؟ جمال نبوت کو دیکھ چکے
تھے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر پہنا کرتے تھے، احرام جس طرح ہم پہنتے ہیں نا، اس زمانے میں نبی پاک 2 چادروں میں زیادہ ملبوس رہا کرتے۔ اب پیارے آقا نے چادر پہنی ہوئی تھی، وہ شخصیت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کہ شاید کوئی ہوا چلے، چادر ہٹ جائے اور میں وہ مہر نبوت دیکھ لوں، کبھی ادھر سے ٹرائی کرتے کبھی ادھر سے ٹرائی کرتے۔ نبی پاک نے دیکھ کر مسکرایا، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے مجھے پتا ہے جو تمہیں دیکھنا ہے۔ اپنی چادر کو آقا نے ہٹا دیا، مہر نبوت کو دیکھا، دیوانہ وار نبی پاک سے لپٹ گئے اور مہر نبوت روانہ ہو گئے، دیوانہ وار نبی پاک کی تلاش کرنے، یہ راہ سلوک کو طے کرنے والے، آقا کی تلاش میں قیدی بن کر مدینے، غلام بن کر مدینے پہنچنے والے، یہ کوئی اور نہیں، یہ فارس سے، یہ پرشیا سے آنے والی شخصیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو عربی نہیں ہیں، جو فارسی ہیں، مگر آقا سے محبت۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اپنے اہل بیت میں حضرت سلمان فارسی کو شامل فرما لیا۔ اب حضرت سلمان کہتے حضور غلام تو آپ کا بننا تھا، خادم تو آپ کا بننا تھا، مگر مدینے پہنچتے پہنچتے بک گیا۔ حضور یہودی میرا آقا ہے، اب وہ مجھے رہا نہیں کرتا، میں اس کی غلامی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجب کام کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پوچھو تو صحیح کہ تمہیں رہا کرنے، تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ قیمت کیا طلب کرتا ہے؟ جو لوگ کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت اگر لگایا جائے بڑے ٹائم بعد وہ پھل دیتا ہے۔ وہ یہودی بڑا سخت آدمی تھا، کہتا ہے 40 اوقیہ سونا بھی لوں گا اور اتنے درخت مجھے کھجور کے لگا کے دیے جائیں، جب وہ پھلدار بن جائیں گے اس کے عوض تمہیں آزاد کروں گا۔ شرط کڑی تھی، مسلمانوں پر بھی غربت کے دن تھے، مگر نبی پاک کو اپنے غلام پر بڑا پیار تھا۔ شاعر کہتے ہیں نا، آتا ہے غریبوں پہ، آتا ہے غلاموں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ آقا نے صحابہ میں اعلان کیا سب تھوڑا تھوڑا سونا لے کر آؤ، کوئی 1 گرام لایا، کوئی 2 گرام لایا، سارے سونے کو جمع کیا، 40 اوقیہ بن گیا۔ ایک سمجھ لے 40 تولہ بنتا ہوگا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اوقیہ کی کیا مثل ہے، بہرحال وہ ایک تعداد تو سونے کی بن گئی۔ مگر دوسری شرط تو بڑی عجیب تھی نا کہ پودے آج لگیں گے، 2 سال بعد جا کر کھجور کا پودا جو ہے وہ پھل دے گا، تو سلمان فارسی تو 2 سال بعد جا کے جناب آزاد ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک تشریف لے جاتے ہیں ایک جگہ پر مخصوص کر کے، اپنے ہاتھ سے پودے کھجور کے لگانا شروع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی دیتے ہیں۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ پودا جو کئی ماہ اور سال کے بعد اپنا پھل دیتا ہے، آقا نے پودا لگایا 2-3 دن میں اس نے پھل دینا شروع کر دیا، وہ درخت بن گیا۔ اب نبی پاک نے یہ ساری جو ہے رقم اس مالک کو ادا کی، سلمان فارسی کو آزاد کر لیا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر آقا کے در پر ڈیرے جما لیے، نبی پاک کے قدموں میں رہنے لگے۔ آقا کے حجرے کے باہر ایک چبوترا تھا جو صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے، صحابہ کرام کی ایک کیٹیگری تھی جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی ادھر رہنے لگے۔ آج میں نے بات کرنی ہے کچھ اصحاب صفہ کے بارے میں۔ حضرت سلمان فارسی ان کے اہم ممبر تھے، اس صفہ کے چبوترے والوں کے ایک زبردست ساتھی تھے۔ ان صحابہ کا انداز کیا تھا؟ ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی مدینے میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں ان کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک چادر میں، کبھی کبھی ایک چادر میں بیٹھتے تھے، کئی دن تک کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک کے گھر سے کبھی کچھ کھجوریں آ جاتی، سب مل کے کھا لیتے، کبھی 1-2 پیالے دودھ کے آتے، سب مل کے پی لیتے، کبھی کئی دن تک کھانا نہیں آتا۔ روایتوں کے یہاں تک الفاظ ہیں کہ جب یہ اصحاب صفہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے نا تو کچھ بھوک کے مارے نماز کے دوران میں گر جاتے تھے، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گر جاتے تھے۔ کوئی اصحاب صفہ تو ایسے گرتا تھا کہ کوئی سمجھتا کہ یہ ان پر کوئی جنون کا دورہ ہوا ہے، گردن پر پیر رکھ کے لوگ گزر جاتے تھے۔ اتنے غریب صحابہ، اور کتنے بڑے بڑے نام تھے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی وہ بھی ان میں تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ان صحابہ کا یہ ہوتا تھا، ان کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی، کسی کی شادی ہو جاتی
تو وہ شفٹ ہو جاتا تھا اپنے گھر میں، ورنہ یہی رہتے تھے. نئے دوسرے آ جاتے تھے تو کبھی 200 کبھی 250 کبھی 300 تک بھی تعداد پہنچ جاتی تھی. مگر یہ بڑے غریب صحابہ تھے. ان صحابہ میں کون کون تھے ذرا ان کے نام سنیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اصحاب صفہ میں کتنے بڑے بڑے نام تھے. مگر آج ہم چھوٹی سی تنگی آ جائے، چھوٹی سی ہمارے ساتھ پرابلم ہو جائے تو زبان پر شکوے اور شکایت ہیں. جن صحابہ کے نام لے کر آج سر ادب سے جھکاتے ہیں اصحاب صفہ میں، یہ وہ صحابہ بھی تھے. اب ذرا نام سنو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ اس اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھا کرتے. علم دین سیکھنا ان کا مقصد ہوتا تھا. یہ علم سیکھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر نبی پاک کے پاس آتے. اتنا شوق تھا کہ آج کوئی مسئلہ پتہ چل جائے، آج کوئی قرآن کی بات پتہ چل جائے. ایک صحابی کہیں دور ہوتے، نبی پاک سے کوئی دوسرے صحابی سن لیتے، اب وہ دوسرے ان سے پوچھتے بتاؤ آج آقا نے کیا بتایا ہے، آج کوئی اور حدیث، آج کوئی اور علم کی بات پتہ چلی ہے تو بتاؤ. اتنا شوق تھا علم دین کا کہ اگر نبی پاک آرام کر رہے ہوتے تو یہ صحابہ مل کر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس چلے جاتے کہ آپ ہمیں کچھ قرآن سنائیے، آپ ہمیں کچھ علم دین سکھائیے. ذرا سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غربت ہے، گھر نہیں ہے، بے گھری کا وقت ہے، مگر علم دین کا شوق کتنا تھا. اور آج یہ کہاں پہنچ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی. ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی والا. آپ کو بلی بڑی پسند تھی، اپنے ساتھ ایک بلی کا بچہ رکھتے تھے. ایک بار نبی پاک نے کہہ دیا یا ابا ہریرہ، بس یہ سننا تھا. اتنا یہ لقب پسند آیا کہ اپنے نام کی جگہ یہی کہنا شروع کر دیا. ساری زندگی اب بھی لوگوں کو ان کا نام نہیں پتا، حضرت ابو ہریرہ ہی کہلاتے ہیں. اسی طرح نبی پاک کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے نا، صحابہ کو اتنے اچھے لگتے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے، اعزاز سمجھتے تھے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا. مگر ایک بار آپ ایک خاک مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، نبی پاک کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. آپ کے کپڑے پہ کچھ مٹی لگ گئی تھی. حضرت علی کہتے ہیں جب سے نبی پاک کی زبان سے ابو تراب سنا ہے، اپنے نام سے زیادہ اس نام سے محبت ہو گئی ہے. یہ محبت کا عالم تھا. تو حضرت علی کا لقب رہا ابو تراب، اور بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے. اور سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی بھی کیا بات ہے. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہ حضور میں آپ کے پاس بیٹھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، مگر یاد نہیں رہتا ہے. حضور حافظہ کمزور ہے، یادداشت مضبوط نہیں ہے، کرم کیجئے حضور میرا حافظہ مضبوط ہو جائے. اب کمال کی بات یہ ہے کسی سے پیسے تو مانگے جا سکتے ہیں، کپڑا تو مانگا جا سکتا ہے، کھانا بھی مانگا جا سکتا ہے، قرضہ بھی مانگا جا سکتا ہے، یادداشت کیسے مانگ سکتے ہو بھائی کہ حافظہ دے دو. اللہ اکبر. اب سمجھ آئے گی آپ کو بات. میرے اعلیٰ حضرت ایسی نعت نہیں لکھتے جو انہوں نے کہا ہے نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا، نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا مانگ رہے ابو ہریرہ. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو. کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو کھولا، پیارے آقا نے ایک مٹھی بھری اور میری چادر میں کھول دی. اپیرنٹلی ظاہری طور پر اس مٹھی میں کچھ نہیں تھا، نظر نہیں آ رہا کچھ. مٹھی چادر میں کھولی کہ ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو. کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی اور سینے سے لگا لی. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. آقا سے ہی نہیں کہا آقا ڈالا تو کچھ نہیں، آپ نے نظر بھی کچھ نہیں آیا. آج کے دور میں لوگ علماء کو چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، پیروں کو چیک کرتے ہیں. ارے ہماری اوقات ہے ہم بزرگوں کو چیک کریں، صحابہ سے سیکھو. وہ پنجابی والے کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. منن والے بنو، سوچن والے کام تو ابو جہل کا تھا، وہ منکرین کا کام تھا جو بڑا سوچتے تھے. ہم تو ایمانی غیب پر لائیں جناب. حضرت ابو ہریرہ نے وہ کہتے ہیں چادر سینے سے لگائی. کہتے ہیں وہ دن ہے آج کا دن ہے جو سنتا ہوں دماغ میں نقش ہو جاتا ہے. آقا نے یادداشت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اچھا اس کی دلیل دیکھے نا، اتنے صحابہ گزرے، سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہ فیضان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ابو ہریرہ کو یادداشت عطا فرما دی. کیا بات ہے پیارے آقا علیہ السلام کی. اچھا اب یہی ہے سیدنا ابو ہریرہ کا وہ واقعہ
تاکہ آپ کو میں اس واقعے کو کیوں بیان کر رہا ہوں کہ ایک تو نبی پاک کی شان کا اور احساس دل میں ہو اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھے اور صحابہ کرام کی غربت کا اندازہ بھی ہو۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بہت بھوک میں تھا، بڑی تکلیف تھی اور اتنی بھوک تھی کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، میرا پیٹ جو ہے وہ پیٹھ کے ساتھ مل گیا تھا، اتنی بھوک تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اب کوئی تو ہوگا جو کھانا کھلا دے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے، میں اچھا خوددار بڑے تھے صحابہ، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، آج یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے، ذرا سا مسئلہ ہو گیا تو آپ میری ہیلپ کر دیں، میری مدد کر دیں۔ ارے اللہ کے بندوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، ذرا اس کا شرعی مسئلہ تو سمجھ لو۔ احادیث کا یہ مضمون ہے کہ کسی نے کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلایا، گویا اس نے اپنے لیے انگارہ پسند کیا ہے۔ ہمیں بہت ریئر کیس میں بندے کے پاس ایک وقت کے لیے بھی کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، پھر مانگ سکتا ہے۔ ادھر تو آج تھوڑی تھوڑی بات پر کہ وہ ولیمہ کرنا ہے اس کے لیے ہیلپ کر دیں۔ او بھائی ولیمہ کس نے بولا اتنا بڑا ہال بک کرا کے آپ کو کرنا ہے؟ آپ گھر میں چند افراد کو بلا کر کھانا کھلا دیں۔ دنیا کے رسم و رواج پوری کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ میرے اور آپ پر ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ ہمیشہ دینے والا بنائیو، کبھی مانگنے والا نہ بنائیو، اور اس سے نفرت کریں کیونکہ یہی خودداری ہے۔ کبھی کسی سے اچھا اب ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے، چلے یہ لائیو جا رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، ذرا مجھے ٹکٹ کی ترکیب بنا دیں۔ ارے مجھے آتے فون، مجھے میسیجز بڑے آتے ہیں، حضرت میں بہت تڑپ رہا ہوں مدینے کے لیے، بس مہربانی کریں مجھے آقا کے در پہ جانا ہے تو مجھے مدینہ شریف عمرے کے لیے کوئی ترکیب بنا دیں۔ تو میں نارملی ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ جس کے در پہ جانا ہے اسی سے عرض کر دو، جانا ان کے پاس ہے، پکارتے کسی بندے کو یہ نہ کیا کرے، ناجائز ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں کہ کسی کے آگے عمرے اور حج کے لیے سوال کرنا بھی ناجائز و حرام ہے، تو یہ نہ کیا کریں۔ اب حضرت ابو ہریرہ پر اس وقت جو بظاہر صورت نظر آتی ہے، استاد صاحب بیٹھے ہیں، ان پر مانگنا جائز تھا کیونکہ ان کے پاس کئی دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، مگر کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا اور اس نیت سے پوچھا کہ وہ دیکھیں گے، میرا چہرہ بھی دیکھیں گے، میری حالت بھی دیکھیں گے تو تکلیف دیکھ کر کھانا کھلا دیں گے۔ کہتے سیدنا ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ اب میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکا، میرے مانگنے کا تو ذہن ہی نہیں تھا۔ کہتے اب تھوڑی دیر ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا۔ نبی پاک نے مجھے دیکھا، مسکرائے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پیارے آقا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر گیا تو پیارے آقا علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ ہماری امی حضور رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ آج گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ سنو کون پوچھ رہا ہے؟ کونین کے والی، رب کے حبیب۔ ابھی ہم نعت پڑھ رہے تھے، میں تو مالک ہی کہوں گا، جو مالک ہیں اللہ کے خزانوں کے۔ مگر کیا حال تھا کہ گھر میں ایک مہمان کو کھلانے کے لیے بعض اوقات کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبٹ بھری ہوتی ہیں، ہمارے جیبوں میں بھی پیسے ہوتے ہیں، مگر کبھی پسند کا کھانا نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں تو شکوے شکایت، گھر میں لڑائی جھگڑے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں، ہم پیچھے رہ گئے، دنیا آگے بڑھ گئی۔ نہ کرا کرو شکوے، نہ کیا کرو اس طرح کی باتیں، سیکھو صحابہ کرام اور نبی پاک کی سیرت سے۔ آقا اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہ حضور ابھی ابھی آپ کے ایک صحابی دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں، اس کا مطلب اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، سمجھ لو۔ اب نبی پاک تو نبی پاک ہے نا، سخاوت تو ان کے در سے ملتی ہے۔ آقا فرماتے اے ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بھوک سے برا حال، پیٹ میرا کمر سے لگا ہوا، پیالہ ایک دودھ کا، اور آقا کہہ رہے سارے صحابہ کو بلا کے لاؤ، ساری بھوک میں ہیں، اس ایک پیالے میں کس کی باری آنی ہے؟ اچھا یہ جب سمجھ آتی ہوگی بات، جب آپ کو بھی بھوک لگی ہو اور مفتی صاحب کہیں ذرا سب کو کھانا کھلاؤ، اور بندہ بولے یار مجھے بھی تو کھانا ہے مفتی صاحب، وہ نہیں دیکھ پہ بٹھا دے کوئی ہمیں، اور ہمیں بھوک شدید لگی ہو، تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حکم تھا آقا کا، میں 70 صحابہ کو لے کر آ گیا، نبی پاک کے گھر میں 70 صحابہ آ گئے، ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ سب کو باری باری پلاؤ۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی سیدنا ابو ہریرہ کی کہ 2-3 میں تو مک جائے گا، ساڑھی باری نہیں آئے گی، لیکن آقا کا حکم تھا۔ کہتے میں پہلے صحابی کے پاس گیا، انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور رچ کے پیٹ بھر کے دودھ پیا، نا سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، 10 نے پیا، 20 نے پیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب پیارے آقا مسکرائے، کہتے ہیں ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں،
ایسا کرو اب تم دودھ پیو. کہتے میں تو انتظار میں ہی تھا, بھوک بھی شدید تھی, بسم اللہ شریف پڑھی اور پیالہ لگایا منہ سے, اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا رچ کے پیا, پیٹ بھر کے پیا. جب پیٹ بھر گیا نا, میں نے کہا جی حضور الحمدللہ پی لیا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر منہ لگایا, پھر پیا, پھر جب دودھ کا پیالہ واپس دیا, جی حضور پی لیا. کہتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے تیسری بار پیالے کو منہ لگایا, اب بالکل حلق تک فل پیک. کہ حضور اب جگہ نہیں ہے. نبی پاک نے مسکرائے, بسم اللہ شریف پڑھی, اور میرے آقا نے وہ دودھ میں جو پیالے میں دودھ تھا خود پورا نوش فرما لیا. آقا نے پیا تو اب دودھ پورا ہو گیا. سبحان اللہ. یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. 70 صحابہ نے دودھ پیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہے. میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. اعلیٰ حضرت گویا سوال کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے, اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ارے دودھ پیتے رہے, منہ پھر گیا یعنی پیٹ بھر گیا. ہمیں بھی تو بتاؤ وہ کیسا پیالہ تھا. سبحان اللہ. تو میرے بیچ اسلامی بھائیو, جہاں یہاں معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتا چل رہا ہے, وہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے. ایک ایک پیالے میں 70 صحابہ شیئر کرتے تھے. مگر آپ مجھے بتائیے کسی صحابی کی زبان سے یہ جملہ سنا ہو کہ میں غریب, میں فقیر, کپڑے بھی نہیں. حضور آپ تو کہتے تھے ایمان لاؤ اللہ کی رحمت نازل ہوگی, ہم ایمان لے آئے, ہمارے تو گھر بھی چھٹ گئے, ہمارا مال بھی چلا گیا, ہم مکے کے رہنے والے, حضور آپ کے لیے مدینے آ گئے, ہماری فیملی ادھر, ہمارا مکان ادھر, ہماری پراپرٹی ادھر. کسی صحابی کے منہ سے یہ نہ سنو گے, ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, حضور سب کچھ آپ پر قربان ہے. ارے 1450 سال بعد امتی آج بھی یہ نعرہ تو لگاتا ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. مگر نعرہ زبان پر ہے, عمل ایسا نہیں ہے. آج اتنی کمپلینز, اتنے شکوے ہیں, اتنی شکایات ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اتنا آل فال بکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کبھی تو کہتے ہیں ہم آقا کے غلام, ہم صحابہ کے غلام, اور اگر تھوڑی سی آزمائش آ جائے. اچھا ایک جملہ لوگ کہتے ہیں, کل مدنی مذاکرہ میں مسقط میں تھا, میں وہاں دیکھ رہا تھا, کیا کمال جواب دیا میرے پیر و مرشد نے. سوال ہوا کہ جناب جب ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب میں تو سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں تو میرے ساتھ لوگ برا کیوں کرتے ہیں. کیا کمال جواب دیا امیر اہل سنت نے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں بتاؤ میرے آقا نے زندگی میں کس کے ساتھ برا کیا. آقا نے تو سب کو نوازا. طائف کے میدان میں کیا پتھر نہیں برسائے گئے. نبی پاک اور صحابہ کو کتنا ستایا گیا. بتاؤ نا, امام حسین نے, امام کربلا نے کس کو ستایا تھا, کس کو تکلیف دی, مگر کربلا والوں کو کتنا ستایا گیا. تو پتہ یہ چلا یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا نہ کریں تو لوگ آپ کے ساتھ برا نہیں کریں گے, یا آپ پر آزمائش نہیں آئے گی. ارے اللہ اپنے نیک بندوں پر بھی آزمائش بھیجتا ہے. آپ کو آزمایا جائے گا, اور اگر آپ غریب ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہیے گا, کیونکہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مالداروں سے غریب صبر کرنے والا 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن شرط کیا ہے, صبر کرنے والا. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ایک تو پیسے بھی کم ہیں, اور دوسرے شکوے شکایات کمپلین اتنی ہے کہ ثواب بھی نہیں ہے. وہ بڑے نقصان میں ہو گیا نا کہ بھائی دنیا میں بھی پریشان, اور اللہ کی معاذ اللہ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں, اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. بھائی نہیں جناب ہم پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ, معاذ اللہ, ہمیں تو کچھ دیتا ہی نہیں ہے, معاذ اللہ. یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اگر غریب ہو تو اصحاب کرام. اچھا پھر خاتون جنت, پنجتن کا غلام, ہر کوئی کہتا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. بی بی فاطمہ کا حال بھول گئے, اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی, ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے تھے. یہ نماز کے بعد جو میں اور آپ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں, یہ کہاں سے آیا کچھ پتہ ہے؟ ایک بار مولا علی نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ گھر کے کام کر رہی ہیں, ہاتھ پر چھالے, کمر پر چھالے, آپ کی رسیوں کے نشان, مشکیزہ اٹھا کر لاتی تھیں. کہ خاتون جنت آپ نبی پاک کی بڑی لاڈلی ہیں, آقا کے پاس کچھ خادم آئے ہیں, کنیزیں آئی ہیں, جاؤ جا کے نبی پاک سے کوئی خادم مانگ لاؤ تاکہ آپ بھی ریلیکس والی لائف گزارو. وہ گئی نبی پاک علیہ السلام کے پاس, پیارے آقا کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے,
حجاب ہوا، کچھ شرم آئی کہ سب کے سامنے کیا بات کروں، گھر آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، کہا اے فاطمہ رات آئی تھی، خیر تو تھی؟ کہ حضور میں آئی تو تھی، میں گھر کے کام کرتی ہوں، ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتی ہوں، حضور آپ کے پاس خادم اور غلام آئے ہیں، کوئی ایک اگر کنیز عطا ہو جائے۔ اللہ اکبر! اے وہ لوگوں جو اپنے بچوں کی ناجائز فرمائشیں پوری کرتے ہو، یہ تو جائز فرمائش تھی نا، خاتون جنت کو آسانی ہو جاتی، مگر رہتی دنیا کی بچیوں کو میرے آقا نے کیا درس دیا؟ فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور تھک جایا کرو نا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی مزدور، کوئی نوکری کرنے والا، کوئی کاروبار کرنے والا اگر رات کو کام کاج سے تھک جاتا ہو، تسبیح فاطمہ پڑھ لے، اللہ کی رحمت سے اس کی تھکن دور ہو جائے گی۔ مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر غربت میں ہو، اگر پریشانی میں ہو، اگر بیماری میں ہو، دیکھو زبان پر شکوہ مت لانا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو رب بڑا اونچا مقام عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ لوگ جب پریشانی میں آتے ہیں، وہ پریشانی ان کے درجے بلند کرنے آ رہی ہوتی ہے، مگر شکوے کر کے، شکایات کر کے، کمپلین کر کے وہ ثواب ضائع کر دیتے ہیں، پریشانی بھی دور نہیں ہوتی ہے اور ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ڈبل نقصان کیوں کر رہے ہو؟ میں ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے، اگر یہاں کچھ مالدار کاروباری لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی درس ہے، جو مجھے انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں ان کے لیے بھی درس ہے، کیونکہ میں غریبوں کو تو سمجھا رہا ہوں کہ صبر کرنا، تھوڑے پر راضی رہنا، مگر اے مالداروں اب ذرا یہ روایت سننا، اے غریبوں بڑا دلاسا ہے آپ کے لیے اس میں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا جملہ سننا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے! یقین کریں میں نے جب بھی یہ روایت پڑھی نا تو اندر سے خوف آتا ہے کہ جس کو اللہ نے تھوڑا دیا اور اس نے تھوڑے عمل کیے اور اللہ راضی ہو گیا، تو جس کو زیادہ دیا ہے، جس کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ کا سوال ہو گیا کہ تیرے عمل تو زیادہ ہونے چاہیے تھے نا، تیرے اوپر تو ماہانہ تنخواہ کا پروشر نہیں تھا نا، تو قرضے میں نہیں تھا، تجھے تو اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا تھا، اب تیری نیکیاں کدھر ہیں، تیرے سجدے کدھر ہیں؟ مگر ہم عجیب لوگ ہیں، غریب ہوتے ہیں نا تو نیکیاں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے رب پیسے دیتا جاتا ہے، مالدار ہوتے جاتے گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں، نافرمانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ جس سے اللہ نعمتیں بھی دے اور وہ اللہ کا نافرمان بھی بنتا جائے؟ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائیں تو ہم صدقے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے تو ہم جناب شکر بڑھائیں، مگر ہوتا کیا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، ہم اور دلیر ہو جاتے ہیں، بھائی اب تو موزہ آیا، اب تو پیسے ملے، عرصے سے ارمان دل میں دبائے ہوئے تھے، اب تو عیاشی کروں گا۔ برباد ہو جائے گا وہ شخص جو اللہ ہی کے دیے پر اللہ ہی کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں۔ یقین کرو میرے بھائیوں، جتنے بیٹھے نا ہم سب بہت سخی ہیں، جی ہاں، جتنے بیٹھے نا ہمیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ آپ جیسا رہ رہے ہو نا، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب لاکھوں لوگ آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، میں بیمار ہوں، میرے جیسی زندگی کون گزار رہا ہے، میں بے روزگار ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، گھر میں پریشانیاں ہیں، میرے جیسی لائف کی کون تمنا رکھتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، ابھی ثابت کروں گا آپ کو۔ جتنے بھائی ہیں نا سب پیروں پہ چل کے مسجد میں آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں، سب نے دوپہر کا کھانا تو کم از کم کھایا ہے، آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھایا نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں سردی ہے، سب نے سویٹر، جیکٹ، چادر لی ہوئی ہے،
آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹھنڈے سردی کے بچاؤ کے کپڑے بھی نہیں ہیں، پیر میں موزے بھی نہیں ہیں۔ ارے سب چھوڑو، ہاتھ سے کھاتے ہو، کبھی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جانا، نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے، نالیوں سے پیشاب نکل رہا ہے، وہ اپنی پیشاب بھی، اپنے آپ کو فارغ بھی خود نہیں کر پاتے۔ ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو ڈائلیسس ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ ان کو شفا دے۔ وہ جب اپنی باتیں بتاتے ہیں نا مجھے، ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس ہے۔ یہ گردہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمارا یورین پیشاب پاس ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتے پورے 3 دن تک ایک بار بھی پیشاب نہیں آتا، اور میں انتظار کرتا ہوں کہ کب ڈائلیسس ہو تو مجھے وہ جو خیال پیشاب کا رہتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک دن میں 1 گلاس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے وہ لوگ جو ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں نا، پورے دن میں شوربہ بھی ملا کر، سوپ ملا کر 1 گلاس سے زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جتنا چائے پانی پیتے ہیں، جتنا چائے کھاتے ہیں، پھر بھی شکر نہیں ہے، پھر بھی ناشکری ہے، پھر بھی کہتے ہیں مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ نہ کرو ایسا، ناشکری کرنے والے سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں پیر میں چپل نہیں تھے، کہا اللہ تو نے مجھے چپل ہی نہیں دیے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک بندہ نکلا جس کے پیر ہی نہیں تھے، کہا اللہ معاف کر دے، پیر تو دیے ہیں، چپل ہی نہیں ہے نا۔ تو اگر خوش رہنا چاہتے ہو نا میرے لانڈی کے بھائیوں، ایک بات آج میں آپ کو فارمولہ دے کے جاتا ہوں، ساری زندگی خوش رہو گے، ٹینشن میں نہیں آؤ گے۔ نعمتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، ٹینشن فری ہو جاؤ گے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے، میں بھی 5 وقت پڑھوں گا، ریس لگانی ہے نا، مقابلہ کرنا ہے، آؤ نا لگاتے ہیں۔ یہ تہجد پڑھ رہا ہے، میں بھی تہجد پڑھوں گا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے، میں نے بھی پڑھنا ہے۔ نیکیوں میں مقابلہ کرو، اور نعمتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں۔ یار میں کرائے کے گھر میں ہوں، کوئی بات نہیں، لوگ تو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ آج بھی کراچی کی جیل میں ہزاروں لوگ ہیں قیدی، میں اور آپ قیدی تو نہیں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ سوچو ان کی رات کیسے نکلتی ہوگی، ان کا دن کیسے نکلتا ہوگا۔ اللہ دنیا کی قید سے بھی بچائے، آخرت کی قید سے بھی بچائے۔ تو شکر اللہ کی مہربانی، ہمیشہ آلویز ہیپی رہو۔ اپنے سے غم زدہ، اپنے سے زیادہ بیماری والے، اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھ کر تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنا آسانی دی ہے، کتنی جناب مجھے آسائشیں دی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد ناشکری نہیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے انشاءاللہ۔ جو رب نے دیا ہے وہ بڑی اب شکر ادا کرے، اللہ اور دے دے گا، وہ اور راہیں کھول دے گا، وہ مشکلیں آسان کر دے گا، وہی مسبب الاسباب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے غموں کو آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک اعلان ہے کہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی ماحول میں باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ آج جب بیان تھا اصحاب صفہ کے بارے میں، اچھا یہ آج بھی یادگار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے۔ جب آپ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں اور خاص طور پہ باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے نبی پاک کے روضے کے پاس، اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے۔ وہاں نوافل بھی پڑھا کرو، مگر وہاں جاؤ تو یہ احساس کرو کہ یہ وہی لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ کر آقا کے در پر پڑے رہتے تھے۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ یہ ان کی زندگی کا مخصوص انداز تھا، اور ان کا ایک مقصد کیا تھا؟ علم دین سیکھنا۔ غریب تھے پھر بھی علم دین سیکھنا تھا۔ آج بتاؤ ہمیں علم دین کا کتنا شوق ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کتنے بھائیوں کو صحیح نماز پڑھنا آتی ہے، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، تلاوت صحیح کرنے آتی ہے۔ یہ میں ساری بیسک اہم باتیں پوچھ رہا ہوں، یہ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو کب سیکھیں گے بھائی؟ دعوت اسلامی موجود ہے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں جایا کریں، مدنی چینل دیکھیں، گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ صحاب صفہ کے صدقے ہم علم دین بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور طریقہ علم دین سیکھنے کا، ہفتہ وار دعوت اسلامی کا اجتماع ہے جو ہر جمعرات کو کراچی کے مختلف مقامات پہ ہوتا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ عثمانیہ مسجد عبداللہ گوٹھ، یہاں پر یہ ہر جمعرات نیشنل ہائی وے پر بعد نماز مغرب ہوتا ہے، تو اس میں بھی نیت کریں انشاءاللہ ہر جمعرات شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جب مجھ سے ٹائم مانگا گیا تھا بیان کے لیے تو اب استاد صاحب کو تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر جنہوں نے ٹائم مانگا تھا میں نے ان کو کہا تھا بھائی کہ کوئی مدنی فیس بھی تو ملنی چاہیے نا۔ دیں گے نا استاد صاحب؟ استاد صاحب دیں گے ماشاءاللہ۔ تو مدنی قافلہ
اگر زہ نصیب یہاں اس مسجد سے نکلے، دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاؤں، میری مجبوری بھی سمجھ لو، یہ میں حالانکہ لائیو ہی کہہ رہا ہوں، اتنے علاقے والوں میسج کرتے ہیں، اتنے شہر سے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں ہیں. اب میں کہتا ہوں نا میں نہیں آ سکتا، کہتے ہیں آپ لانڈی کیوں گئے تھے؟ تو مجھے کوئی بہانہ، کوئی جواب تو دے دو کہ میں اس لیے گیا تھا کہ میں وہاں گیا تو دیکھو وہاں جانے سے کتنے لوگوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا. میں ان کو یہ کہہ دوں گا بھائی جتنے انہوں نے سفر کیا اتنا آپ بھی کرو، میں ادھر بھی آ جاؤں گا. تو ایسا تو کر لو بھائی. تو 3 دن مدنی قافلے میں، یہ مہینہ جنوری کا آدھا گزر گیا ہے، ہم نیت یہ کر لیتے ہیں کہ جنوری اور فروری میں ملا کے کون 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے گا انشاءاللہ. نیت کر لو. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو نیت آج کرے اس کو اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما. آمین آمین. ہمارے نفیس بھائی ہیں نا ذمہ دار، جی کہ اس میں نام لکھا. جی نفیس بھائی موجود ہیں، تو یہاں ذمہ داران موجود ہوں گے. اللہ کرے کہ مجھے کم از کم میرے مرشد کی ولادت کی تاریخ 26 ہے، 26 رمضان، تو 26 اسلامی بھائی تو مل جائیں، ہو جائیں گے 26 انشاءاللہ ہیں. تو اب میں پھر اگلی بار تاریخ دینے میں آسانی ہو جائے گی نا، ورنہ پھر میں معذرت کر لوں گا اگر ایسا کرو گے تو. استاد صاحب کہتے ہیں فیس مل جائے گی نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، آپ سب نے مجھے بلایا. مزید انشاءاللہ میرا خیال ہے یہاں محفل اور دعا وغیرہ کا سلسلہ رہے گا. السلام کرنا ہے. تو آپ دعا کر کے بس. چلیں تو میں اب دعا کرتا ہوں اور دورانے بلکہ دعا استاد صاحب کریں گے اور کریں گے تو بس اختتام ہے. میں بھی نہیں آپ دعا کریں گے نا استاد صاحب دعا کریں گے اور اس کے بعد اچھا سلام کے 2 شعر میں پڑھتا ہوں پھر استاد صاحب دعا کر لیں بس. چلیں کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ. آپ کی دعائیں مجھے ملیں گی نا. الحمدللہ رب